باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس تصوف کا سلسلہ شروع ہے اور آج درس تصوف کی چھٹی نشست ہے۔ سامعین کرام، ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں اور حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک آپ کی کتاب مفتاح السلوک کا درس دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، جب بھی ہم کسی اللہ کے بزرگ، اللہ کے کسی ولی کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی جس کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، قربت کے ساتھ ہے، معرفت کے ساتھ ہے، اس کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہ جہاں پہ تصوف کی دیگر معلومات کے اوپر بات کرتے ہیں وہاں پہ وہ ذکر کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور پھر ذکر کی بہت ساری اقسام بیان کرتے ہیں۔ کہیں ذکر لسانی کی بات کرتے ہیں، یعنی زبان کے ساتھ ذکر کرنا، لیکن اکثر صوفیاء کرام جو ہے وہ قلبی ذکر پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اپنے قلب میں، باطن میں خفیہ ذکر۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر و ذکر ذکر الخفی، یعنی سب سے بہترین ذکر خفی ذکر ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ذکر کے بارے میں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بس اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے ذکر کرو؟ اگر تم کھڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، اگر تم بیٹھے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، اگر تم کروٹ کے بعد لیٹ گئے ہو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ تو صوفیاء کرام اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ انسان کی بیسیکلی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ پاک اس آیت کے تحت اللہ نے تینوں حالتوں پر ذکر جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو، اور جب تم کروٹوں کے بعد سو جاتے ہو پھر بھی تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آخر ان تینوں حالتوں میں انسان اللہ کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھے کر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب انسان سو جاتا ہے یا کروٹ کے بل ہوتا ہے اس وقت تو انسان کو اپنی خبر نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ پھر آپ غور کرو اپنے وجود کے اندر، ایسی چیز کو تلاش کرو، ایسی چیز کو ذکر میں لگا دو کہ جب تم کھڑے ہو تو بھی وہ جاری رہے، چلتی رہے، جب تم بیٹھے ہو تو بھی وہ چلتی رہے، تم سوئے ہوئے ہو تو پھر بھی وہ جاری رہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دل ہے، وہ قلب ہے، کہ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، تو پھر انسان کھڑے بیٹھے سوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی بھی لمحہ اس کا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں جاتا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنا رب کا ذکر اپنے انفس کے اندر کرو، اپنے قلب کے ساتھ کرو، اپنے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر اپنے قلب کے ساتھ کرتا ہے، اپنے دل کے ساتھ کرتا ہے، تو اس سے انسان کے دل کو تزکیہ اور تصفیہ نصیب ہوتا ہے، انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو دل کو اللہ کا خوف، تقوی نصیب ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، خشیت الہی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت اور پہچان نصیب ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، کیونکہ ہم بات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کر رہے ہیں، اور نقشبندیہ کے امام حضرت مجدد الافسانی امام ربانی شیخ احمد سرندی الفروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو حضور مجدد پاک کی جب تعلیمات کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ذکر کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے اور جو ذکر کی وضاحت کی گئی ہے، تو آپ نے انسان کے وجود کے اندر 7 لطائف کا ذکر فرمایا ہے، 5 لطائف عالم خلق کے، 5 لطائف عالم امر کے، اور 2 لطائف جو ہیں وہ عالم خلق کے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے سینے کے اندر 5 جگہ ایسی رکھی ہیں، 5 پوائنٹ ایسے رکھے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے عالم امر سے تخلیق فرمایا ہے، اور ان کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، اور ان میں سے صوفیاء کی تعلیمات کے اندر اور تصوف کی اصطلاح کے اندر ان کو لطائف کہتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا لطیفہ قلب ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہر ایک لطیفے پر مکمل ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کی جائے گی، درس دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں صرف مختصراً ان کا نام بتا دیتا ہوں کہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے سینے کے اندر
جو اللہ رب العزت نے اپنے نور کے لطائف رکھے ہیں ان میں سے پہلا لطیفہ قلب ہے، پھر روح ہے، پھر سر ہے، پھر خفی ہے، پھر اخفا ہے۔ تو فرمایا جب انسان کو کوئی رہبر کامل ملتا ہے، کوئی شیخ کامل ملتا ہے اور وہ اپنی توجہ کے ساتھ ان لطائف کو ذاکر کرتا ہے، ان پوائنٹ میں جب سالک اپنے اللہ کی یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو فرمایا اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، سینہ پاک ہوتا ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکی سے پیار ہوتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کو سکون ملتا ہے، سنت رسول پر اس کو سکون ملتا ہے، اتباع رسول نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب تک یہ انسان کے سینے کے اندر یہ 5 لطائف اللہ کی یاد میں، اللہ کی قربت میں نہ لگ جائیں، اس وقت تک راہ سلوک کی منزل انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو لیکن اس کا تعلق شیخ کامل کے ساتھ ہے، استاد کے ساتھ ہے، کہ جو ان پوائنٹوں کو اپنی توجہ کے ساتھ اللہ کے ذکر میں لگاتا ہے۔ آپ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان کے یہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا یہ لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ پھر جب سینے کے لطائف عالم امر کے ذاکر ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو وہ تقوی کی وہ معراج نصیب ہوتی ہے کہ انسان کا نفس، جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں، جو بدی کی طرف ابھارتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی زیر ہو جاتا ہے، وہ بھی ذکر میں لگ جاتا ہے اور اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو کیونکہ گناہ کی طرف راغب کرنے والی چیز جو تھی وہ نفس تھا، تو جب وہی ذکر میں لگ گیا تو فرمایا پھر بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، نبیوں کی ذات ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر لطیفہ نفس ذکر کرتا ہے، پھر لطیفہ قلبی ذکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے تو میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ تو یہ نقش بندیہ کے اسباق بھی کہلاتے ہیں اور نقش بندیہ کے یہ ذکر کا طریقہ بھی ہے۔ تو جب انسان ان خفی اذکار کو کرتا ہے، کسی رہبر کامل کے پاس جا کر، کسی مرشد اکمل کے پاس جا کر، کسی اللہ کے بزرگ بندے کی صحبت میں بیٹھ کر جب یہ ذکر کرتا ہے تو اس کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھنے والے وہ شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی معرفت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ اللہ کی یاد، وہ قلبی ذکر نصیب ہو کسی ایسے شیخ کامل، اس سے مرشد اکمل کی صحبت سے کہ جس کی توجہ سے ہمارے دل کو پاکیزگی نصیب ہو۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو یہ درس تصوف کا سلسلہ اس لیے ہے کہ تاکہ تھوڑی گفتگو ہوتی رہے اور انسان کو یہ تصوف کی باتیں، علم و معرفت کی باتیں، حکمت کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی رہیں۔ اس لیے یہ تصوف کی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ دوستوں سے گزارش بھی یہی ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور تاکہ یہ آپ کا جو درس تصوف کی ویڈیوز ہیں یہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ علم و حکمت کی باتوں سے معزوز ہوتے رہیں، فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔